اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما یا فتاح یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7 نون ساکن اور تنوین کے قواعد اور تعریفات۔ سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں ان کے نام پڑھتے اور ان کی مختصر تعریف پڑھیں گے، اور پھر آگے جو ان کی مثالیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ نون ساکن یعنی وہ نون جو جس پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ تو آج ہم 2 قاعدے پڑھیں گے، اظہار اور اخفا، بقیہ جو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے جس طرح پہلا لفظ ہے من اجلن، من اجلن، اب یہاں پر ہے فمن تبع، فمن تبع، فمن تبع۔ اب یہاں پر من اجلن، فمن تبع، من اجلن، فمن تبع۔ اب یہاں پر بھی نون ساکن ہے، یہاں پر بھی نون ساکن ہے۔ یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے جو کہ حروف خلقی میں سے ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، اور یہاں پر اخفا ہوگا۔ اظہار کی کیا تعریف ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یہ والا جو نون ہے، اور تنوین جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے ساتھ جا کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اظہار ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اظہار ہوگا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف خلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب یہ جو حروف خلقی ہیں یہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھا ہے حروف خلقی کتنے ہیں۔ تو اب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی حرف آئے وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب من اجلن، من ہادن، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف، یہاں پر 6 مکمل ہو گئے ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں حروف خلقی نون ساکن کے بعد۔ اب تنوین کی ہم مثال دیتے ہیں۔ عذابً علیما، اب یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، عذا لمبا کرنے کی وجہ الف مدہ، بن تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، علیما یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آ گئی ہے جہاں پر یا مدہ ہوگا۔ عذابً علیما، عذابً علیما، یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اخفا کی تعریف: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں روکنا یا لے جانا۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب یہاں پر فمن تبع، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تا حروف اخفا میں سے ہے۔ من ثمرۃ، نون ساکن کے بعد سا آ گیا۔ من جوء، من دونکم، من ذہب،
اب یہ سارے حروف اخفا میں سے ہیں۔ المختصر کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی حرف آئے وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اخفا ہوگا، اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔